Assalamu alaikum student. Today we are class 6. Today we are going to start second chapter اذان کی فضیلت و اہمیت. سب سے پہلے اذان کے معنی بتائے گئے ہیں. اذان کے لغوی معنی کیا ہے؟ بلاوا یا اعلان. اصطلاح میں مخصوص کلمات میں کیے جانے والا وہ اعلان اذان کہلاتا ہے جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے کی غرض سے کیا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے. مسلمان یہ مخصوص الفاظ یا کلمات سن کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. اذان کے مخصوص الفاظ میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر توحید کی گواہی دی جاتی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یعنی وہ آخری رسول ہیں. پھر نماز و کامیابی کی طرف بلاوا، اور آخر میں پھر اللہ کی عظمت و توحید کے کلمات دہرائے جاتے ہیں. اذان کے کلمات جو کہ نیچے دیے گئے ہیں. نیکسٹ ہے اذان کی ابتدا. اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی شروعات کیسے ہوئی، یعنی کب اذان کا جو ہے آغاز ہوا تھا. واقعہ معراج کے وقت یعنی نبوت کے 12ویں سال نماز فرض ہو چکی تھی. یعنی نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نبوت کے 12ویں سال. واقعہ معراج کے وقت نبوت کے 12ویں سال نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ میں مسلمانوں کے لیے کھلے عام نماز پڑھنا مشکل تھا اور وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اس لیے وہاں بلاوا یا اعلان کی ضرورت پیش نہ آئی. یعنی پہلے لوگ جو تھے وہ نماز کیسے ادا کرتے تھے؟ چھپ کر ادا کرتے تھے، تو تب اعلان وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو ہر طرح کی عبادت کی آزاد فضا میسر آئی اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو مقررہ اوقات پر نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا. یعنی جب انہیں پوری طرح سے آزادی ملی، یعنی پھر بعد میں جب نماز ادا کرنے لگے، کھل کر عبادت کرنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا، اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا. اور کچھ صحابہ کرام حضرت محمد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں اذان کے کلمات اور طریقہ سکھا دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی اذان کے یہی کلمات بتائے گئے. یعنی سب سے پہلے یہ کلمات اذان کے جو ہے ان کا طریقہ کس کو سکھا دیا گیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو. پھر اس کے بعد تصدیق کی گئی کہ وحی کے ذریعے جو ہے اذان کے یہی کلمات بتائے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے اور ان کو اذان دینے پر مقرر فرما دیا. اس طرح اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا، یعنی جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. یعنی ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو جو ہے عبادت کرنے، کھلی فضا میں جو ہے عبادت کرنے کی اجازت، یعنی فضا میسر آئی، تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. پھر اذان کی جو ہے ضرورت پیش آئی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود اس کا فیصلہ کیا اور کچھ صحابہ کرام کو خواب میں اذان کے کلمات سنائے. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی اور پھر وحی کے ذریعے جو ہے یہ کلمات بتائے گئے اور حضرت بلال کو اذان کے جو ہے مقرر کر لیا گیا. آگے ہے اذان کی اہمیت و فضیلت. مسلم معاشرے میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ اس فرض عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے جو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اذان کا تعلق ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی پر انسان کی نجات کا انحصار ہے. انسان اپنی فطری کمزوری کے باعث بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے یا وہ دنیائی کاموں میں مصروفیت کی بنا پر بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. چنانچہ اسے اس کے مقصد حیات کی بار بار یاد دہانی کرانا ضروری ہے. اس مقصد کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ اذان ہے. جو ہی اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، انسان مسجد میں جانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. یعنی اذان ایک طرح سے جو ہے انسان کو یاد دلاتی ہے کہ یعنی اپنی طرف بلاتی ہے. یعنی اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں حی علی الفلاح، یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ نماز میں ہے. اذان میں جو ہے اذان میں جو ہے انسان کو جو ہے بلایا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف.
یعنی یہ آؤ نماز کی طرف، یعنی اس میں جو ہے انسان جب غافل ہو جاتا ہے دنیائی کاموں میں تو اذان جو ہے ایک طرح سے یاد کرواتی ہے انسان کو کہ یہ دنیا کیا ہے، عارضی ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے مسجد جانے کے لیے۔ اذان کے ابتدائی کلمات اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرے۔ یعنی جب اذان ہو رہی ہو یا جب اذان سٹارٹ ہوتے ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سارے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں جو ہے اذان کو توجہ سے سننا چاہیے، اور اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کا جواب دینا چاہیے۔ اذان میں جو کلمات دیے جاتے ہیں جیسا کہ اشہد ان محمد عبدہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اس میں جو یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، حی علی الفلاح پر کیا کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ان میں کیا ہے، ہمیں کیا کیا گیا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ گویا مسلمانوں کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اسی عمل میں اس کی بہتری ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ ایک کلمات کی دہرائی مومن کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے۔ تو مؤذن کے کلمات کو دہراتا ہے جس کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا دل جو ہے کہاں کی عبادت کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے اور وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں کو اذان دینے کے سبب عزت افزائی فرمائیں گے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کی نماز سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کے روز جو ہے اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، اور جو انسان کو بہت زیادہ خاموشی کے ساتھ سنے گا اور اس کے علاوہ جواب دے گا اذان کے کلمات کا، تو کیا ہوگا، قیامت کے روز اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی۔ نیکسٹ پیج پر بتایا گیا ہے جو شخص اذان دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، مؤذن کہلاتا ہے۔ مؤذن کو بھی اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی کس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اذان کی وجہ سے مؤذن کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے تاکہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ آپ وسلم کی یہ تمام ارشادات اذان کی اہمیت و فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خود اذان دینے کے لیے جو ہے مقرر فرمایا تھا، اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اذان سکھائی، اور وہ جب اذان سیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان کہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز کیا ہے، نیند سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اذان کی نماز آنکھوں اور نیند کے غلبے سے نجات دلاتے اور اسے نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یعنی جب اذان ہو رہی ہو ہمیں اس کے کلمات کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو فجر کی نماز کے درمیان جو الفاظ بولے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان نیند کے غلبے سے نجات دلاتے ہیں، جو کہ اور نماز کی ادائیگی کے لیے انسان جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔